السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ معزز ناظرین، آیت کریمہ جو پڑھی گئی یہ سورہ زمر کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی اس بات کی وحی کی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھا کر تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزر چکے ہیں سب کی طرف اس بات کی وحی کی کہ اگر تجھ سے شرک کا ارتکاب ہوا، اگر تو نے اللہ کی بارگاہ میں شرک کیا تو تیرے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تو بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم تھا کہ کوئی نبی شرک نہیں کرتا، کسی نبی سے شرک کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، کوئی نبی شرک نہیں کر سکتا، تو پھر نبیوں کی طرف اس بات کی وحی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں شرک کی شامت اور برائی بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب اور برگزیدہ بندے بھی شرک کا ارتکاب کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو ضائع کر دے گا، تو پھر اور لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اور لوگوں کی کیا حیثیت ہے جب اللہ کے اتنے برگزیدہ اور مقرب بندوں کی یہ حالت ہے کہ ان سے بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر شرک کا ارتکاب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام عملوں کو ضائع کر دیتا، برباد کر دیتا، ان کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے، تو پھر اور لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ گویا کہ نبیوں کو سنا کر ان کی قوموں کو ڈرانا مقصود ہے، نبی کے ذریعے نبی کی امت تک یہ پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ اور یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ شرک کے ساتھ، شرک کی موجودگی میں اعمال برباد ہونے کی یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جن کی موت کفر و شرک کی حالت میں ہو۔ البتہ ایسے لوگ جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، جن سے شرک کا ارتکاب ہوا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ہی شرک سے خالص توبہ کر لی، تو پھر ایسے لوگ اس وعید سے مستثنیٰ ہے، ایسے لوگ اس وعید سے الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو شرک کی خطرناکی اور اس کے برے انجام سے بچنے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگوں کو سچا پکا توحید پرست اور موحد بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔